اللہ کو حاضر و ناظر کہنا کیسا؟ دیکھیں، حاضر و ناظر کا ایک شرعی معنی ہے، ایک لغوی معنی ہے. ٹھیک ہے. شرعی معنی کے اعتبار سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر کہہ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ اس کا شرعی معنی کیا ہے کہ قوت قدسیہ رکھنے والا. قوت قدسیہ سے مراد فرشتے والی صفت. ٹھیک ہے. قوت قدسیہ رکھنے والا کوئی شخص ایک مقام پر رہ کر پوری کی پوری کائنات کو مثل کف دست، ہاتھ کی ہتھیلی کی مثل دیکھ رہا ہو، اور وہ جہاں جانا چاہے جا سکتا ہو، دور و نزدیک کی آواز سن سکتا ہو، جسے جو چاہے دے سکتا ہو، یہ حاضر و ناظر کا عقیدہ کہلاتا ہے شرعی طور پر. اب اللہ تعالیٰ تو جگہ سے پاک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں جانے سے پاک ہے، تو اس لیے شرعی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر کہنا یہ سخت ممنوع ہے. صحیح. اب لغوی اعتبار سے آ جائیں تو لغت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بعض معنی ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شایان شان نہیں ہیں. جیسے ناظر کا ایک مطلب ہوتا ہے آنکھ کی پتلی، اور حاضر کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ قریب ہونے کی جگہ. صحیح. اور یہ دونوں معنی لغت کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شایان شان نہیں ہے، اس لیے لغوی اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر نہیں کہا جائے گا. ہاں، البتہ یہ کہ اگر کوئی شخص حاضر سے مراد موجود ہونا لیتا ہے اور ناظر سے مراد دیکھنے والا لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر کہہ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ کہ نہ کہا جائے. صحیح صحیح صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے ہم اس پر بھی ڈائریکٹ کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے، حکم نہیں لگا سکتے، لیکن اس کو سمجھانا چاہیے. ہمارے عام لوگ کہہ دیتے ہیں جی میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں. بہت کہا جاتا ہے. جی تو اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہ دیکھنے والا ہے، تو پھر تو حرج نہیں ہے. لیکن اگر یہ عقیدہ لیا جو میں نے ذکر کیا تو پھر اس میں مسئلہ ہوگا.